ناول القمر مخضوب، مطلب داغدار چاند، رائٹر رمشا ریاض، قسط نمبر 4۔ ہاشم کچھ دیر بعد جا جھکا تھا۔ یاسر اب صوفے پہ ڈہ چکے تھے۔ ڈیڈ، افق ان کے پاس گیا۔ جی، وہ پیار سے بولے۔ ہاشم انکل بہت اکیلے ہو گئے ہیں نا؟ شاید۔ عورت کے بغیر ہر مرد اکیلا ہے، وہ کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو، اسے عورت کی ضرورت ہوتی ہے، شرط یہ کہ وہ محرم ہو۔ یاسر آنکھیں بند کر کے بولے۔ عورت کیوں ضروری ہے ڈیڈ؟ زندگی عورت کے بغیر بھی تو گزرتی ہے، افق نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جانتے ہو اس بلڈنگ میں پلر اسے سپورٹ کر رہے ہیں، تب ہی مضبوط ہے۔ عورت بھی مرد کا پلر ہوتی ہے، اسے سہارا دینے والی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ آپ کیا اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا؟ افق نے ابرو اٹھائے۔ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ افق، ایک کامیاب مرد کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جس نے اسے ریجیکٹ کیا ہو۔ وہ کیسے؟ افق نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ ایسے کہ فیلر اینڈ ریجیکشن از فرسٹ اٹیمپٹ ٹو یور سکسیس۔ اوہ، افق نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ تو کیا مرد کی زندگی عورت کے بغیر نہیں گزر سکتی ڈیڈ؟ گزر سکتی، مگر مرد کی خصلت میں بے وفائی ہے۔ اگر اسے حدود نہ دی جاتی تو وہ عورتیں بدلتا رہتا۔ یاسر نے تعصب سے کہا۔ خدا مرد سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیونکہ مرد میں بے وفائی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یاسر نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پر مام، افق نے سرد لہجے میں طنز کیا۔ وہ بے وفا نہیں تھی افق، اس نے صحیح کیا جو کیا، اس کے لیے وہی ٹھیک تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ افق نے کنپٹی مسل کر کہا۔ جوانی کی دہلیز ہمیں بہت سے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، مجھ سے بھی گناہ کا ارتکاب ہوا۔ وہ اقرار کر رہے تھے۔ کیسا گناہ؟ وہ پریشانی سے بولا۔ پھر کبھی بتاؤں گا افق، سر میں درد ہے مجھے، خود کو تیار بھی کرنا ہوگا بیٹے کی نفرت سہنے کو۔ وہ اداسی سے بولے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام کریں۔ وہ ان کے سینے سے جا لگا۔ مجھے معاف کرنا افق، وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولے۔ اگر نہ کیا تو؟ وہ نظر اٹھا کر بولا۔ تو زندگی کٹھن زدہ ہو جائے گی بیٹے، وہ ضبط سے بولے۔ اللہ نہ کرے، ماضی میں جو ہوا اس پہ معافی ہے، آپ صفائی مت دیں، لوگوں کو صفائیاں نہیں دی جاتی، وہ سزا جزا نہیں دے سکتے، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یاسر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اٹھے چلے کمرے میں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، افق ڈپٹ کے بولا۔ شاید۔ انہیں سہارا دے کے کھڑا کیا اور کمرے کی طرف پکڑ کر لے گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ان کا بوجھ زیادہ ہے۔ سوچیں انسان کا وجود جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور احساس ندامت بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات آج اسے پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ تم کب مجھے یہاں سے چھٹکارا دلاؤ گے؟ گوری نہ جانے کتنی بار اس سے پوچھ چکی تھی۔ وہ اس کے پیروں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ آدھی کوفر سے اٹھا جھٹکا لگنے سے گوری پیچھے کو گری، کوہنی زمین پہ لگنے سے کراہی، اب اتنی بھی نہیں لگی جو آوازیں نکال رہی ہو۔ وہ بیزارگی سے بولا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چوٹیں بڑے بڑے درد یاد دلا دیتی ہیں آدھی، وہ زہریلی مسکراہٹ سے بولی۔ یہ کیا آدھی آدھی لگا رکھا ہے؟ تم جیسی طوائفوں کے منہ سے مردوں کے نام نہیں اچھے لگتے، سمجھی؟ اس نے اس کا بازو مروڑا تو وہ سسکی۔ ہم جیسی؟ عورت جسم بیچے تو طوائف، اور اس جسم کے خریدار کو کیا کہتے ہوں گے صاحب؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں درندہ، سور اس سے بہتر ہوتا ہے، گند میں منہ مارتا ہے، مگر اس کا صفایا بھی خود کرتا، تم جیسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو عورتوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی لالچ دے اور پھر کام بن جائے تو نمازی ہونے کا ڈنگ کرے، وہ بھی حلق کے بل چلائی۔ آدی نے ہتھوڑے جیسے ہاتھوں میں اس کا نازک جبڑا زور سے پکڑا، ضبط سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، رخسار گلابی ہو رہے تھے، ہونٹ پھرپھرا رہے تھے، مگر ظالم کی گرفت اس کے لیے گھٹن بن رہی تھی۔ ہاں ہاں، تم سے شادی؟ وہ بھی عادی خان؟ طوائف سے؟ تم جیسی عورتیں صرف باہر کی زینت ہوتی ہیں،
جس زینت کا ہم مرد اچھے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور رہی بات خوبصورتی کی، تو پرنس یہی تو تمہاری دشمنی ہے۔ بیوی میری تمہاری طرح تھوڑی ہوگی۔ وہ نخوت سے اسے جھٹک گیا۔ باہر کی عورت کو ناپاک کر کے تمہیں بیوی پاک چاہیے، واہ کمال! وہ استحضاء سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ برا ہوا میں نے تمہیں ناپاک کیا، کیا اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہ چھوا؟ ہاں۔ وہ اسے مزاحیہ نظروں سے جانچنے لگا۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا جو اس کا محرم بننے کا وعدہ دے چکا تھا۔ کیا انسان اتنی جلدی وعدوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں؟ وہ اذیت میں تھی۔ کیا ہوا یار، غصہ آ رہا ہے؟ آنا بھی چاہیے۔ تم جیسی معصوم لڑکیوں کو لگتا ہے کہ تمہارا گاہک تمہارا محرم بنے گا۔ کیا واہیات ہے! مرد جس چیز کو خریدتے ہیں اس کو استعمال کے بعد مڑ کے دیکھتے تک نہیں۔ جب تک وہ کام کی ہے، یہ جب تک دل نہ بھر جائے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر کے بولا اور پیچھے ہٹ کے کہکے لگانے لگا۔ خدا تم سے حساب لے گا، وہ ضرور لے گا۔ وہ ڈر سے گئی اور اس کی آواز گھٹ گئی۔ عادی تیش سے اس کی طرف بڑھا، اس کا منہ دبوچا۔ تم کون سی پارسا ہو؟ ہاں تم بازار؟ اس عورت نے تھپڑ جڑ دیا۔ مار دو مجھے، چھین لو، سانسیں آزاد کر دو مجھے، کر دو آزاد۔ وہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ عادی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کوئی بھی نکاح نہیں کرتا، کرنا ہوتا تو یہاں نہ آتا، اس لیے جو کام کرتی آ رہی ہو وہی کرو، زیادہ ہوا میں مت اڑو، خاص طور پہ جب تمہارے پر کٹے ہوں۔ وہ چبا چبا کے بولا۔ خدا تمہیں بھی پیار سے دور کرے گا، عادی مکافات عمل ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑانے لگی۔ ہاں ہاں، مکافات عمل، یہ تو صرف کہاوت ہے پرنسس۔ آج کل دوسروں کو رلانے والے محفلیں لگاتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور تم جیسے بے وقوف لوگ بس مکافات عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ استحضاء سے بولا۔ تم اس ہستی کو بھول گئے عادی، تم سفاک ہو گئے، تم لاپرواہ ہو گئے۔ وہ تمہیں گھٹنوں پہ لے آئے گا، وہ تم سے تمہاری انا غرور چھین لے گا، پھر تم اسی در پہ تم عادی آؤ گے، تب میں تمہیں دھتکاروں گی۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا۔ عادی نے اسے دور کیا، اسے خوف آیا، اسے گھن آئی خود سے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ لمبا سانس لے گیا۔ تمہاری ہنسی جب چھن جائے گی تب تمہیں پتہ چلے گا خوف خدا کیا ہوتا ہے۔ وہ گڑائی۔ وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہوا، اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا۔ اب وہ ہنس رہی تھی۔ اسے اور ڈر لگنے لگا۔ اس نے شرٹ پہنی اور باغ آیا۔ پہلی بار اسے طوائف نے ڈرایا تھا، اسے خدا یاد آیا تھا۔ اس نے گندگی میں پاکی تلاش کرنی چاہی، یہ پہلی بار تھا، مگر ابھی اسے سفر کرنا تھا۔ افق ایک ہفتے تک اپنے ایگزام میں مصروف رہا۔ اس نے کوٹھے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک پل کو اسے حیرت ہوئی، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ پھر اس نے خود کو سراہا، کیوں نہیں ممکن؟ مجھے کون سا اس سے محبت ہے جو میں دیوانہ بنوں؟ مجھے تو اس کی باتیں متاثر کرتی ہیں۔ وہ گہری سانس لینے لگا۔ مسٹر افق، عورت صرف محرم کے روپ میں حسین عورت لگتی ہے، اور حسن تو ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے۔ مجھے تو پاکیزگی چاہیے۔ وہ سینے پہ بازو باندھے ریکنگ سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم خود پاکیزہ ہو؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اس نے ریکنگ پہ ہاتھ رکھے، اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک دم پیچھے کو ہوا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فلیش بیک، ریڈ لائٹ ایریا، اسلام آباد۔ لائٹس بار بار بدل رہی تھی۔ پارٹی، نائٹ کلب، یہاں نوجوان طبقہ سمیت لڑکے لڑکیوں کے نشے میں دھت نظر آتا ہے۔ لڑکیاں فٹ اور ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں، آستینیں جن کی سرے سے غائب ہیں۔ لڑکے لہک رہے ہیں۔ بڑو، آج تو مزے! ایک لڑکا اس پہ گر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پہ ہوش سے بیگانہ تھا۔ افق کا بریک اپ ہوا تھا، مگر آج اس نے شراب نہیں پی تھی۔ وہ اس لڑکے کو کوفت سے دیکھ رہا تھا، اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ وائس اوپر ہو مردار! وہ غصے سے اسے اوپر کیے جا رہا تھا، مگر وہ گرتا ہی جا رہا تھا۔ افق نے اپنی زندگی میں موج مستی تو کی تھی، یہ جگہ اس کے لیے نئی نہ تھی۔ وائس، اب میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اوپر مڑو۔ وہ اسے کندھوں سے کھینچ رہا تھا جو ڈے رہا تھا۔ میں نے پی نہیں ہے، مینوں پلا دی گئی ہے۔ وہ ہنس ہنس کے گا رہا تھا۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے اسے بار کے قریب سٹول پہ بٹھایا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ افق، میں بہت خوش ہوں تیرے بریک اپ سے، وہ نشے میں بولا۔ وہ کیوں؟ اس نے منہ بنا کے پوچھا۔
کیونکہ لڑکیاں یعنی گرل فرینڈز کپڑوں کی طرح ہوتی، بدلتے رہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کے لگا کر ہنسا۔ تم وائس؟ جب دونوں ہنس رہے تھے کسی کی کمزور سی آواز آئی، کون ہے بے؟ وہ منہ بنا کر پیچھے مڑا۔ او او سویٹ ہارٹ یو، وہ ڈگمگا کر اٹھنے لگا۔ چادر میں خود کو ڈانپے وہ باقیوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ لڑکی شاید وہاں پہلی بار آئی تھی۔ افق نے اسے غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ افق نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے نظر انداز کر گئی۔ ارے یہی تو ہے وہ لڑکی جس کا بتایا تھا نا، نیو آئٹم فار انجوائے۔ وائس کمینگی سے ہنسا۔ افق نے اسے تنفر سے دیکھا۔ شٹ اپ گدھے۔ افق نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ افق اونچا بولا۔ لڑکی سکتے میں تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ غصے سے اس پہ چلایا۔ ماما، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ادھر کیا کر رہی ہو تم؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکیاں بے وقوف کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ بے وقوف بنا جاتی ہیں اور کچھ ایسے لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ میں اپنی کزن کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ لفظ آدھے ادھورے بولنے لگی۔ افق نے اسے کوفت سے دیکھا، اس نے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ افق نے نظریں پھیری جیسے کہہ رہا ہو تو سر پہ کیوں کھڑی ہو، نکلو ادھر سے۔ ماہم ڈارلنگ۔ وائس اٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ دور رہے مجھ سے، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اتنا انتظار کافی ہے ڈارلنگ، چلو نا آج کی شام میرے نام کر دو۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ ابن آدم، ڈر اس اللہ سے، وہ پیچھے ہٹتی بولی۔ ارے ارے دیکھو تو، تمہارا ڈر کہاں گیا تھا جب مجھ سے پیار کی پینگیں باندھ رہی تھی؟ وہ غصے میں آ گیا۔ افق نے اچپٹی نظر ڈالی، پھر نام میں سر ہلایا جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو۔ ماہم نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ارے ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں، تم تو بھاگ کے میرے پاس ہی آ گئی نا، وہ دومانی لفظوں میں بولا۔ لعنت ہو تم پہ وائس، وہ گڑائی۔ لڑکی، اتنا نخرہ کیوں کر رہی ہو؟ پروفیشنل ہو کے بھی؟ افق نے ابرو اٹھائے پوچھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ چلائی۔ اچھا چلو نا پھر میں چیک کرتا ہوں، وائس تو کسی کام کا نہیں ہے فی الحال۔ افق نے بے باکی سے اسے دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ سمٹ گئی۔ افق نے کھینچ کر اس کی چادر گرائی۔ ماہم نے ہاتھوں سے خود کو کور کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ آنکھیں میچ کر بولی۔ افق پیچھے ہوا۔ کیا لڑکی، اب ایسی جگہوں پہ کون ایسے کرتا؟ ویسے بھی دیکھو، کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، سب مگن ہیں، مست ہیں، تم بھی ہو جاؤ۔ افق نے اس کی لٹ پیچھے کی تو اس کی آنکھوں پہ نظر پڑی۔ دیکھ رہا ہے؟ ڈرو اس رب سے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اندھیرے میں چیونٹیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، وہ سسک کر بولی۔ افق پیچھے ہٹا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وائس ٹلی ہو چکا تھا، وہ ہانپ رہی تھی۔ تم جیسے مردوں سے گلی کے کتے بہتر ہیں، وہ چیخی اور چادر اٹھا کے باہر نکل گئی۔ وہ اندھا دھند بانگ رہی تھی۔ وہ اسے سن کر گئی تھی، یہ پہلی بار تھا وہ اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ بھیڑ میں غائب ہو چکی تھی۔ اگلے کئی دن بخار میں وہ گھر پڑا رہا۔ یاسر پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، دوائی دی، مگر بے سود۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا، یا اچھا، مگر کون سا دن اچھا یا برا ہوتا اس کا فیصلہ قدرت کرتی۔ بعض اوقات کچھ دن ہمیں برے لگتے، جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اف کتنا منحوس دن ہے، مگر کچھ وقت بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ ہماری ملاقات ہوئی۔ بس وقت بتاتا جاتا ہے، زندگی کو سمجھنا سمجھانا بس وقت کا کام ہے، انسان صرف انتظار کر سکتا ہے صحیح وقت کا۔ افق، یاسر نے پریشانی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے آرام سے آنکھیں کھولی تو وہ بیڈ پہ چت لیٹا ہوا تھا، جسم میں درد تھا۔ ڈیڈ، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا۔ یس مائی لو، انہوں نے پیار سے بوسہ دیا۔ ایم سو بیٹھنا، وہ اٹھنے لگا۔ لٹل بٹ، وہ چلانے لگے۔ ایم سوری ڈیڈ، وہ نظر جھکا گیا۔ ڈیٹس مائی سن، سوری بولنا سیکھ لیا، مطلب میدان مار لیا۔ انہوں نے اس کو جپھی ڈالی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لو یو ڈیڈ، مجھے لوزر نہیں بننا۔ وہ ایک دم ان سے چپک گیا۔ ہر انسان کے اندر لوزر ہوتا ہے افق، اس نے کبھی کبھی کچھ کھویا ہوتا ہے، پھر جو اس ڈر کو ختم کر کے جینا سیکھ لے وہ فاتح ہوتا ہے۔ قسمت کا سکندر، اپنے ڈر کو اپنے اندر ہی رکھو۔ ہاں یہ ڈر اچھا ہے، بعض ڈر اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگے۔
رائٹ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو وٹ نیکسٹ، کب چھوڑ رہے ہو بیڈ؟ وہ آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگے۔ آپ جب حکم دیں، وہ پاؤٹ بنا کر بولا۔ واٹ اباؤٹ ناؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اوکے ڈن۔ وہ آہستہ آہستہ سرکنے لگا، پھر اٹھ بیٹھا۔ گڈ بوائے، میں لنچ ریڈی کرواتا ہوں، فریش ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے اسے وارن کرتے ہوئے۔ اوکے باس، اٹھتا ہوں۔ درد کی وجہ سے نکاہت تھی، مگر ہمت جتا کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ لنچ یاسر عالم نے اپنی نگرانی میں کروایا، اب وہ بہتر تھا۔ کئی دن کشمکش میں گزرے تھے، وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آنکھیں، وہ طنز لہجہ اسے بغاوت پر اکسا رہے تھے۔ افق نے بہت سی گرل فرینڈز بنائی، مگر کبھی کوئی جسمانی رشتہ استوار نہ کیا۔ وہ سب ٹائم پاس تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں مسلمان تھا، بس اسے جگانے کی ضرورت تھی۔ شہریار اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ اس سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ عادی کراچی سے تھا، وہ نیا نیا آیا تھا۔ اس نے افق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو کہ شیری کو ناگزیر گزرا۔ افق سنگت سے کھڑا ہوا تھا، یہ بات شیری کو معلوم تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ افق کو سیدھے راہ پہ لائے، مگر افق کھینچتا چلا گیا۔ شہریار نے کوشش چھوڑ دی۔ شہریار اور عدنان نوٹس بنا رہے تھے۔ افق اس کو دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ سر کو خم دے کر مسکرایا۔ افق اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عدنان کو فون کال آئی تو وہ اٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے، بوتھی کیوں لٹکی ہے؟ شیری نے الجھن سے دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ تنکے سے کھیلنے لگا۔ اوکے، پھر پتہ کرو۔ شیری تف کرتا اپنے کام میں مگن ہوا۔ اس کام کو گولی مارو اور مجھے ذرا دیر کے لیے سکون سے رہنے دو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور ایسا میں کیوں کرنے لگا؟ وہ منہ بناتا بولا۔ کیونکہ تم میرے دوست ہو، اور دوست کا کام ہوتا ہے سکون پہنچانا، وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا۔ دوست تو میرا بھی ایک ہے، اور فی الحال مجھے اپنی دوستی نبھانے مسجد جانا پڑے گا۔ شیری اس کے سر پہ چپت لگا کر بولا۔ واٹ، وہاں کون دوست بن گیا؟ وہ سوالیہ طور پہ بولا۔ وہی جس کی پاکی اور عبادت کے لیے مسجد بنی ہے، وہ نوٹ سمیٹتے بولا۔ پہیلیاں ڈالو، وہ منہ بسوڑ کر بولا۔ ساتھ چلو گے؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ سوچ لو، وہ دوستی بہت اچھی نبھاتا ہے، سکون پاؤ گے۔ افق بہانہ خدا دور سے لے جاتا ہے، اکثر اور کبھی کبھی پہلا قدم ہی اسے قریب کر دیتا ہے۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، وہ ہاتھ سینے پہ باندھ کر سمجھانے لگا۔ افق نے غور سے دیکھنے لگا۔ چلیں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ چاروں نے 4 بار اٹھ کر وہ اس کے ہمراہ ہوا، یہ 2 سالوں میں پہلی بار تھا۔ تکیا اس کے آنسو پی رہا تھا، وہ لڑکا ہو کے روتا تھا۔ مرد کا بھی دل دکھتا ہے، مگر وہ ظاہر کم ہی کرتا ہے۔ مما، کاش آپ ایسا نہ کرتی، میں سزا دیتا ہوں خود کو۔ کیوں مما؟ وہ اوندے منہ بڑبڑا رہا تھا۔ میری زندگی تباہ ہو گئی موم، جسٹ بیکاز آف یو۔ وہ تکیے میں سر چھپائے تھا۔ اذان کی آواز اس کے کان سے ہو کر گزری۔ بے دلی سے وہ واش روم گیا، وضو بنایا۔ وہ بار بار اٹک رہا تھا، وہ وضو کرنا بھول گیا۔ اس نے بے دلی سے نماز شروع کی، وہ پھر رک جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا پڑھے جا رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ دنیا داری مجھے تجھ سے دور لے لے گی، اللہ مجھے اپنی طرف بلا لے، میں بھٹک گیا ہوں۔ مجھے پلیز اللہ جی، مجھے سکون چاہیے مالک۔ میں اتنا گناہت کا بوجھ لیے ہوں، پر میں نے سنا ہے آپ غفور ہو، مجھے معاف کر دو نا، میں تو نداں ہوں، مجھے راہ راست پہ لے کے آئیں، مجھے اس لڑکی سے بھی ملوا دیں، بس ایک دفعہ میں پوچھوں اس سے کیا چیز ہے وہ، میں بہت تنگ ہو چکا ہوں، جانتے ہیں نا آپ۔ وہ بچوں کی طرح شکایت کر رہا تھا، پھر سجدے میں اس کی رات لگی سکون تھا۔ اس کی سانسیں ٹھیک تھیں، یہ بھی پہلی بار تھا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا کف لنگس بند کر رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت جاذب تھی، وہ نظر پڑتے ہی دل موہ لیتا تھا۔ اس سپرے چھڑکی اور ایک نظر خود پہ ڈالی، پرفیکٹ۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسے انٹرنیٹ، انسٹا، ٹک ٹاک پہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ بھلا آج کے دور میں یہ ممکن تھا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ فارمل پہنے ہوئے تھا، سلور شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ، جس میں اس کا مکھڑا 14ویں کا چاند لگ رہا تھا۔ ایک نظر خود پہ ڈال کے وہ مسکرایا۔ اس کے قدم کمرے سے باہر کی طرف تھے، چہرے پہ مسکان تھی۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا، یک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ افق، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ آواز اسے برسوں بعد سنائی دی۔ اس کے تاثرات بگڑے۔
وہ پیچھے مڑا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی، سادہ سے لباس میں، بالوں کو ڈائی کیے ہوا تھا، چہرے جڑیوں والے چہرے پہ میک اپ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے کوفت سے ماں کو دیکھا۔ ماں دیکھتے ہی سمجھ گئی۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ بے مربت ہو کے بولا، پہلے جیسے ہونے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ماں کو ایک بیٹا چاہیے۔ ممتا بڑا لہجہ تھا۔ کھو دیے ہیں حق۔ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ اپنی ضرورت پوری کرنے میں لگی تھی۔ شکریہ، پر مجھے اب ضرورت نہیں رہی۔ وہ طنزیہ بولتا گیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں مجھے نرم نہیں کر سکتی ماں۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ خود غرض ہو چکی تھی۔ آپ کو دولت چاہیے تھی نا؟ آج دیکھیں، ڈیڈ کو کم سے کم انتظار کر لیتی، مگر نہیں، عورت ہے ہی خود غرض۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت وہ دیکھ سکتی تھی۔ افق، میرے بچے۔ وہ اس کی طرف پیار سے جھکی۔ نہیں ہے وہ افق، مر گیا، 11 سال کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ مہربانی کرے، بخشے مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ ایسا مت کرو بیٹے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دیکھو تمہاری ماں کی تم بن کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہاں، میری ماں کے بال ڈائی ہو چکے ہیں، میک اپ ڈن ہے۔ یہی تو حالت ہوتی عورتوں کی، سامنے والی کی زندگی برباد کر کے۔ مت بولو افق، درد ہوتا ہے۔ وہ اس کے جملے کاٹ کر بولی۔ مجھے ہر شب ہوتا ہے مام، میرے دردوں کا مداوع کر سکتی ہیں؟ نہیں نا۔ وہ 2 قدم آگے ہوا۔ پھر مجھ سے ملیے گا، وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ تم ایسے تو نہ تھے افق، وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ حالات آپ نے پیدا کیے، تبدیلیاں میں خود لے آیا مام، مجھ پہ رحم کریں۔ وہ رہنسا ہو گیا۔ اس نے انہیں دور کیا اور ڈگ برتا دروازہ کراس کر گیا۔ اس کی ماں روتی رہی، مگر اس کا رویہ سپاٹ تھا۔ ٹائی ڈیلی ڈالی کرتا، آستین فولڈ کر کے، کوٹ ہاتھ میں پکڑ کر وہ سڑک پہ پڑے پتھروں کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ بالکل کوئی دیوانہ تھا۔ پار کی طرف بڑھا بغیر کسی پہ نظر ڈالے وہ ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور سر ڈھلکا دیا۔ اس کی پورے نم ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود تھا۔ اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر دیکھے اٹھا لیا۔ نہیں یار، نہیں آ رہا۔ ہاں تم انجوائے کرو۔ نہیں، بس طبیعت خراب ہے، وہ کہہ کے کال کاٹ گیا۔ سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ طرح طرح کے بارش اس پہ ہونے لگی تھی۔ سب بھاگ رہے تھے، مگر وہ ساکت مجسمہ بنا ہوا تھا۔ وہ ہلا بھی نہیں۔ اس نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ بارش تیز ہوئی، وہ بھیگ چکا تھا، مگر اس کو فکر نہ تھی۔ دور کئی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس پہ چھتری پکڑے کھڑا ہے، مگر وہ چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ ایک لڑکی جو کہ یلو اینڈ وائٹ کلر کے امتزاج میں کھڑی تھی۔ اس نے خود پہ دوسرا چھاتا لیا ہوا تھا، چہرے پہ ماسک تھا۔ ماہم، اس کے لب پھرپھرائے۔ لڑکی کو جیسے کرنٹ لگا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ گڑبڑا کے پیچھے ہٹنے لگی۔ رکو، وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ بارش اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں شبنمی قطرے تھے۔ ماہم ہونا؟ وہ اس کو دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ افق نے تاثرات نرم کیے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو ماہم نے نظر جھکا لی۔ اس کی آنکھیں کشش شکتی تھیں۔ وہ مجھے جانے دے، وہ ٹوٹے جملے ادا کرنے لگی۔ آئی تو تم خود تھی، وہ سینے پہ بازو باندھے بولا۔ وہ آپ بھیگ رہے تھے، وہ لب کاٹتی بولی۔ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ پلیز لیٹ می گو، وہ منت کر کے بولی۔ نمبر دو اپنا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس فون نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے لگی۔ اوہ، تو بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹ کہاں ہوتی تھی؟ وہ ہنسا۔ شٹ اپ، میں بے حیا نہیں ہوں جو ایسی حرکتیں کروں۔ وہ تلملا اٹھی۔ افق کے لہجے میں ٹھہراؤ آیا۔ دیکھیں، میں نے انسانیت کے لیے بس چھتری لائی تھی۔ مجھے پتا ہوتا آگے تم ہو تو میں کبھی نہ آتی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی۔ افق کا دل کچی ہوا، اتنی حقارت! اب ہٹو بھی، وہ زج ہوئی۔ وہ اسٹل کھڑا رہا۔ وہ اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا تھا۔ شیری اس کو دور سے دیکھ کر بھاگتے ہوئے آیا۔ افق یار، کب سے ڈھونڈ رہا۔ چل، نماز کا ٹائم ہے۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی۔ افق ماہم کو تاڑے جا رہا تھا۔ بھائی ان کو بولے راستہ چھوڑے۔ ماہم جلدی سے بولی۔ آپ کون ہو بچے؟ شہریار کو کم عمر لگی جو 18 کی تھی۔ یہ مجھے راستہ نہیں، وہ کچھ کہنے کو ہوئی۔ افق کیا طریقہ ہے، چل سیدھا۔ شیری اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔
وہ الٹے پیر چل رہا تھا، اس کی نظر ماہم پہ تھی، وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ بینچ پہ بھول گیا تھا۔ ماہم نے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر کوٹ کو ٹھنڈا سانس لیا اور کوٹ اٹھا کر ساتھ لے گئی۔ مسجد میں وہ نماز کے بعد اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ شیری اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ یکٹک جواب دے کر چپ ہو گیا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ شیری کو اس کی فکر لاحق تھی۔ وہ سراسر سا بولا۔ لڑکی کون تھی؟ نہیں جانتا۔ پھر اسے راستہ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ پتہ نہیں، کچھ تو پتہ ہوگا۔ مجھے لگا وہ سکون ثابت ہو، پر وہ مجھ سے ڈر رہی۔ افق نے اس کے شانے پہ سر ٹکا دیا۔ رب کے گھر میں عورت کا ذکر، شیری نے اسے ٹوکا۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے، میں دنیا سے کٹ رہا ہوں۔ وہ الجھن میں تھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم دنیا سے کٹ رہے ہو؟ تمہاری روح سکون چاہتی ہے، وہ سب تمہیں خدا کے در پہ ملے گا۔ شیری نے مسکرا کر کہا۔ ملے گا نا سکون؟ وہ اس کی طرف امید سے دیکھنے لگا۔ بالکل، تمہارا یقین پختہ ہو اگر، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ بس وہ میری سن لے، افق اٹھ کر بولا۔ ضرور سنے گا، بس تم صحیح وقت کا انتظار کرو۔ شیری اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ افق وائس چلاتا ہوا اس کی طرف آیا، جو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ کیا ہے؟ وہ بےزارگی سے بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پہ نظر رکھنے کی؟ افق کے کالر پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ افق نے دوستوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلتے بنے۔ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کر وائس، وہ کالر چھڑا کے بولا۔ تمیز تو تم بھول چکے ہو، تم ماہم سے کھیل کھیل رہے ہو، وہ بھی میری ناک کے پیچھے۔ وہ گرایا تو وہ بنا چہرے پہ سلوٹ لائے بولا۔ افق وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ تو میں بھی تو ویسا نہیں ہوں۔ وہ استحضاء سے ہنسا۔ بس میں اس بے وقوف لڑکی کا دل توڑوں گا، سمپل۔ وہ شانے اچکائے بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ بہت معصوم ہے، وائز نے وارن کیا۔ تم نے بول لیا اور میں نے مان لیا، کول۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ہنسا۔ دیکھ افق، وہ تیرے ٹائپ کی نہیں ہے یار، وہ سٹپٹا کر بولا۔ تو بھی اس کے ٹائپ کا نہیں ہے، اور لڑکیوں کا کیا ہے، ایک نہ ملا تو دوسرے پہ ٹرائی کرتی ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہے یار، سمجھنے کی کوشش کر۔ میں بیٹ لگاتا ہوں، تجھ سے پیار کرتی تھی نا، اب میں اسے اتنا بے بس کر دوں گا کہ وہ خود بھاگ کر میرے پاس آئے گی، تب میں اسے اس کی اصل جگہ بتاؤں گا۔ افق ہلکی ہلکی بڑی شیف پہ ہاتھ مار کر بولا۔ وائس نے ہتھیار ڈال دیے۔ افق وہاں سے جانے لگا، پھر بلٹا۔ کل وہ آئے گی مجھ سے ملنے، دیکھ لیو۔ وہ آنکھ مار کر ہنستا چلا گا۔ وائس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن پارک میں وہ اسی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھا جب وہ اس سے ملی تھی۔ افق نے کسی کے ذریعے اسے پیغام پہنچایا کہ ملے۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، مگر ہار مان کے حامی بھر لی۔ وہ دادی کے ساتھ پارک آئی تھی، دادی کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی تھی۔ گارڈن کے دو حصے تھے۔ افق کی آنکھوں سے اس کی آنکھیں ملی تو وہ نظر جھکا گئی۔ افق زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ ہیلو گرینی، وہ چونکا ہوا۔ ہاں؟ دادی نے اسے انجان نظروں سے دیکھا۔ کون ہو نوجوان؟ وہ الجھی اسے دیکھنے لگی۔ میں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مسکرایا اور ماہم کو غور سے دیکھا۔ میں ماہم کا دوست۔ ماہم کی نظریں فوراً اس پہ پڑی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وٹ؟ وہ گرائی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ ماہی۔ دادی نے آنکھ مار کے ماہم کو دیکھا، جس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ تم تو زیادہ پیارے ہو لڑکے۔ ماہی، تمہاری نظر کمزور ہے کیا؟ تم نے تو بولا تھا برابر ہے۔ انہوں نے ماہی کی سرزنش کی، جو ابھی بھی افق کو گھور رہی تھی۔ لڑکی شادی کے بعد گھور لینا اسے، دادی نے اسے ٹوکا۔ وہ ایک دم لال ہوئی۔ افق ہنسا، وہ اس کی حالت سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ ماہی نے منہ بنایا، آنکھیں نکالی، مگر وہ اور ہنستا گیا۔ اس کی کیوٹ سی شکل اسے اچھی لگ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی، وہ جملہ کس گیا۔ دادو، ہمیں جانا چاہیے، ماہم اسے نظر انداز کر کے بولی۔ تم بات نہیں کرو گی اسے ہینڈسم سے؟ وہ بھی اس کی دادی تھیں۔ میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ جان چھڑانے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہے دادی، بات نہیں کرتی مجھ سے، بالکل باؤ نہیں دیتی، تو شادی کے بعد تو مجھے کوئی امید نہیں، افق معصومیت سے بولا۔ وہ سپٹا کے رہ گئی۔ ماہم، ایسا ہے کیا؟ وہ ماہم کو آنکھیں پھرا کر پوچھنے لگی۔ دادو یار چلے نا، وہ صرف جانے کی رٹ لگائے ہوئی تھی۔ دیکھا دادی، ایسے ہی اگنور کرتی ہے مجھے، افق نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا۔
وہ دم بڑھ کے رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے افق کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہم کو کچھ عجیب لگا، اسے یہ مسکان پسند آئی تھی مگر پھر نظر انداز کر گئی۔ میاں جب تم ڈولی لے کے جاؤ گے تب چھیڑ چھاڑ کر لینا، میری پوتی معصوم ہے، جلدی رشتہ بھیجو تاکہ میرے ہوتے ہی میں اسے رخصت کر دوں سے دادی ٹھاٹھ سے بولی۔ جی دادی میں بھی جلدی میں ہوں نا۔ وہ زومانی ہو کر ماہم کو دیکھنے لگا جس کا منہ بگڑا ہوا تھا، بری طرح تپی ہوئی تھی۔ دادی بہت اچھا لگ رہا ہے نا یہ آپ کو، نواسی کے ساتھ آئیے گا پھر۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کوئی نہ دادی کو میں کمپنی دے دوں گا۔ وہ بینچ پہ بیٹھا اور دادی سے باتیں کرنے لگا، مقصد بس ماہم کے بارے میں جاننا تھا۔ دادی نے اسے سراسر سے بتایا، پھر وہ اس کی عادت بتانے لگی جس میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر باتوں باتوں میں اسے دادی کے پاس سکون ملا۔ وہ لاڈ سے اس کے بال سہلانے لگی، اسے ماں کی یاد آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر اس کی طرف آئی۔ دادی اگر آپ کی گپیں ختم ہو گئی ہوں تو چلیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ارے تم واپس آ گئی؟ وہ آگ لگانے والا کام کر رہا تھا۔ کسی اجنبی کے ساتھ تو دادی کو چھوڑنے سے رہی، وہ بوڑھا سا منہ بنا کے بولی۔ اجنبی کہاں، یہ تو میرے بیٹے کی طرح، اس بیٹے کو چھوڑے دوسرے بیٹے کی فکر۔ وہ لفظ کاٹ کے بولی۔ اچھا میری ماں، وہ کوفت سے بولی۔ چلو بیٹے پھر ملیں گے۔ دادی نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ جی دادی اب تو روز کی بات ہے، وہ تھوڑا اونچا کر کے بولا تو وہ زبان نکال کے منہ بنانے لگی۔ افق کو وہ مضحکہ خیز لگی، وہ ہنستا گیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا۔ افق نے صحیح کر کے ماہم کو زچ کیا، وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا، کبھی وہ کلس کر رہ جاتی، کبھی ہنس دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف راغب ہو رہی تھی۔ افق اسے اب ناپسند نہیں تھا۔ وہ کرن کے ساتھ باہر آئی تھی، کرن اسے بٹھا کر کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ اچانک وہ بینچ پھیلا کر اس کے سامنے آدم کا، اس کا جیسے سانس رک گیا۔ لنگور کہیں کے ڈرا دیا، اس نے کن تیور سے اسے گھورا۔ میڈم اکیلا رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ پرنس کی طرف جھکا۔ اتنی خدمت آپ اپنی اماں کی کرتے تو کنفرم جنتی ہوتے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ تو افق کے تاثرات بدلے، جو کھلکھلا کر ہنس رہا تھا ایک دم چپ ہوا۔ اب کیا ہوا، اچھلو نا، وہ ہنسی۔ میری مما نہیں ہے، وہ اداسی سے بولا۔ وہ تو میری بھی نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی، پر میری ہیں اور میرے ساتھ نہیں ہیں، وہ جملے کی درستگی کر کے بولا۔ اکثر لوگ ہو کے بھی نہیں ہوا کرتے، وہ زیر لب بولی۔ وہ آئس کریم، افق نے اس کی آئس کریم کی طرف اشارہ کیا جو پگھل گئی تھی۔ اوہ، وہ اداس ہوئی۔ چلو نہیں لے دیتا ہوں، وہ اسے آفر کرنے لگا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا کہ میں تمہارے پیسوں سے لوں گی، وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں پیسے دوں گا، لاؤں گا میں ہی، پر پیسے تمہارے ہوں گے، وہ اسے چڑا کر بولا۔ بیٹھے رہو پھر، وہ پرس دبوچ کے بولی۔ اوکے، میں تو ویسے بھی ویلا ہوں، پر تمہاری دادی کو شکایت کر دوں گا، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ افق آئی تھنک تمہیں کلیئر کر دینا چاہیے، میری دادی سینسٹیو ہیں، وہ تم سے امید لگا بیٹھی ہیں، تو تم ان کو بتا دو، میں لڑکی ہوں، بتاؤں بھی تو شرمیلی سمجھ کر میری نہیں سنیں گی، اس لیے تم یہ کام کر دو، احسان ہوگا۔ وہ اپنا لہجہ نارمل کر کے بولی۔ اور اگر نہ بولوں تو، وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ میرے لیے مشکل نہ بناؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مذاق کر رہا تھا لڑکی، وہ اس کے سر پہ ایک لگا کر بولا۔ جانتی ہوں، وہ نظر ملانے سے کترا رہی تھی۔ پریشان ہو، بے تکلفی سے بولا۔ اور میں تمہیں کیوں بتاؤں، تیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں نا، وہ مسکا لگا کے بولا۔ گالی تو مت دو، وہ خفگی سے بولی۔ دوست ہونا گالی تو نہیں ہوتا، وہ تیوریاں چڑھا کر بولا۔ لڑکا لڑکی کا دوست ہونا اسی زمرے میں آتا ہے، وہ سپاٹ چہرہ لیے بولی۔ آج کے دور میں بھی دقیانوسی تصورات، وہ ہنسا۔ تو جا کے اپنے جیسی ماڈرن ڈھونڈ لو، بندر کہیں کا، وہ پیر پٹکتی کھڑی ہوئی۔ ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ وہ اس کے پیچھے نہ گیا، جانتا تھا موڈ آف ہو چکا ہے۔ مصروف، کدھر مصروف ہو آج کل؟ شیری افق کے کمرے میں موجود تھا، وہ ٹاول سے بال سکھا رہا تھا، چکر چلانے میں۔ وہ کھڑ کر کے بولا۔ پتر بہت آگے جائے گا، سیدھا جہنم میں۔ نہیں یار، تمہارے ٹھکانے پہ نہیں آنے لگا، میں جنت میں حوروں کے ساتھ مصروف ہوں گا، افق نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ حوریں بھی نصیبوں سے ملتی ہیں، اعمال افعال سے، اور ہم جیسوں کے لیے
او بھئی ہم جیسے مطلب خود کو گن مجھے مت، وہ ٹاول اس پہ پھینک کے بولا۔ چل زیادہ افلاطون نہ بن، تیار ہو پھر نکلیں، سب پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ شیری نے ٹانگیں بیڈ پہ لٹکاتے ہوئے کہا۔ جی ابا جی، وہ دونوں ہاتھ بادب طریقے سے باندھ کر بولا، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ تو چاہتے ہیں برخودار تم ہماری ٹانگیں دبا دو، شیری فرضی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ ابا حضور میں آپ کا گلا نہ دبا دوں، افق دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ ناسپوت، نافرمانی کے جرم میں ٹانگ دیے جاؤ گے، شیری ہنس کے بولا۔ تیری تو، وہ پلو اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، شیری نے بھی بچاؤ کے لیے پلو اٹھایا۔ کمرے میں روئی اڑنے لگی، دونوں نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ ابا تھک کے افق بیڈ پہ لے گیا۔ برخودار، شیری اس کے اوپر گرا، افق نے لات مار کے اسے نیچے گرا دیا۔ اب بدرا ہوا پورا، اب تیار ہوتے، شیری کے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ اب افق کے کپڑے ہی پہننے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار تھے۔ دونوں نے وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ٹائی، بلیک پینٹ اور وائٹ سنیکر پہنے تھے۔ وہ جرماں لگ رہے تھے۔ دوستی سے کئی بار مماثلت آ جایا کرتی۔ افق بے حد خوبصورت دیکھ رہا تھا، شیری بھی کم نہ تھا، مگر افق کی آنکھیں کئی حسن والوں کو مات دینے کے لیے کافی تھیں۔ یہ بات شیری بھی جانتا تھا۔ ان کا رخ پارٹی کی طرف تھا، بون فائر پارٹی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، دوپٹہ سرک کر نیچے گر رہا تھا، سلور کلر کے سوٹ میں مربوس تھی۔ وہ دو آتشاں تھیں، صحرا میں چھاؤں کی مانند اس کی آنکھیں صحرا تھیں۔ فون میں سکرولنگ کر رہی تھی، فون پہ پیغام چمکا۔ اس نے کچھ دیر اس تصویر کو غور سے دیکھا، ایک مسکان اس کی عنابی ہونٹوں پہ ابھری۔ ٹائپنگ، کیسا لگ رہا ہوں؟ بندر لگ رہے ہو، مطلب اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب جانتی ہو؟ کس کا؟ کا۔ وہ اچنبھے سے سوچنے لگی۔ اس کا مطلب ہے، ہاں میرے محبوب۔ لعنت ہو تم پہ افق، وہ مسکرائی۔ قبول ہے، تو میری منہ بولی محبوبہ، میں تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ٹھڑکے نہ مارا کرو، مجھے غصہ آتا ہے۔ وہ منہ بسوڑ کر لکھ رہی تھی۔ ہم دو اگر کپل بن جائیں تو؟ اس کے جیسے ہاتھوں سے سانس نکل گیا۔ وہ کیسے اسٹریٹ فارورڈ پوچھ سکتا ہے؟ وہ آف لائن ہوگی، دل در در کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے وہ استزایا سے سکرین دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ نشانے پہ لگا کہ نہیں۔ وہ پارٹی انجوائے کرنے لگا۔ اسے پتا تھا آج ماہم کو نیند نہیں آنی۔ کچھ ایسا کہہ گیا وہ، میری نیند لے گیا وہ، مجھے سننا اچھا لگتا تھا، پر دل کی بات کہہ گیا وہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں، چین میرا لے گیا وہ، یوں اچانک کا اقرار اس کا۔ کیا مذاق میں کہہ گیا وہ؟ نہیں، وہ اتنا بھی نادان تو نہ تھا کہ جذبات میں بہہ گیا وہ۔ سمجھ نہیں پا رہی یہ انداز اس کا، نہ جانے کیوں یہ کہہ گیا وہ۔ ماہم خود سے ہی شعر پڑھنے لگی، اس کے چہرے پہ ٹھہری مسکان بتا رہی تھی کہ اس کے دل کے تار ہل چکے ہیں۔ جاری ہے۔